خان صاحب میرا سوال آپ سے ہمارے اخلاقیات کے حوالے سے ہے. یہ جو امپورٹڈ ٹولہ ہمارے اوپر مسلط ہے، انہوں نے جس طرح ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 25 مئی کو جس طرح ہماری عورتوں، بچوں اور بزرگوں کے اوپر ظلم کیا گیا اس پنجاب پولیس کے گلو بٹوں کی طرف سے، تو بجائے یہ جو پی ڈی ایم کے حمایتی لوگ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، ان کے سپورٹرز نے بجائے اس چیز کو کنڈیم کرنے کے رانا ثناء اللہ کو ایک ہیرو کے طور کے اوپر پیش کیا، جبکہ یہی سب کچھ کل ان کی فیملیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو اخلاقیات کا جنازہ یہ لوگ ہمارے نوجوانوں میں سے نکالتے جا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ لڑا رہے ہیں، یہ جو ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں، خان صاحب اس سے کیسے نکلا جائے گا؟ ذرا اس کے اوپر بتائیے گا. دیکھیں، جو سب سے آپ نے امپورٹنٹ بات وہ یہ کی کہ دیکھیں ایک ملک جو ہے نا وہ جنگیں بھی ہوتی ہیں، ملک جنگوں کے اندر تباہ بھی ہو جاتے ہیں. جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی جرمنی کی، پتہ نہیں کتنے 70 لاکھ جرمن مر چکے تھے. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر چکے تھے، وہاں بھی تباہی تھی. لیکن وہ دونوں ملک 10-10 سالوں میں کھڑے ہو گئے. لیکن کئی ملک ہیں جن کے اوپر جنگ بھی نہیں ہوئی یا ویسے تو مشکل وقت نہیں آئے. مثلا لیبنان ہے. سب سے آج دبئی اگر لوگ جاتے ہیں نا تو ہمارے جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ساری دنیا بیروت جانا چاہتی تھی. وہ سب سے وہ اس وقت دبئی تھا. آج ادھر حالات دیکھیں، وہ خوشحال تھا، سب ایسی جگہ تھی، لوگ چھٹیاں گزارنے جاتے تھے. آج وہاں 70% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے. کیا ہوا ہے؟ کرپشن نے ملک کو تباہ کر دیا. اور کرپشن کیا ہوتی ہے؟ جب آپ ملک کی اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، جب آپ طاقتور چور کو پکڑتے نہیں اور کمزور کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، وہ ملک پھر تباہی کی طرف جاتا ہے. اور جب میں نے یہ جرمنی اور جاپان کی آپ کو مثال دی، ان کی اخلاقیات بچی ہوئی تھی، بلڈنگزیں ختم ہو گئی تھیں، کوئی چیز کھڑی نہیں تھی، سڑکیں تباہ تھیں، لیکن اخلاقی معیار، مورل سٹینڈرڈز ان کے کھڑے تھے، وہ پھر کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کی ریاست تھی وہ کس پہ کھڑی کی تھی؟ وہاں کوئی پیسہ تھا؟ وہاں ان کے پاس کوئی دولت آئی تھی؟ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ دنیا کی ایک دم تاریخ کا حصہ ہے کہ 622 کو وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں اور 632 کو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان 10 سالوں میں وہ کیا چیز ہے؟ وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، وہ دنیا کی سپر پاور بن گئے جا کے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. 10 سالوں میں انہوں نے ان کی اخلاقیات بدلی تھی. امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو، مورل سٹینڈرڈ سیٹ اپ کی تھی. پھر انصاف کا نظام لے کے آئے تھے کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. یہ 2 چیزیں تھیں جس کے اوپر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. جب ایک معاشرے میں یہ 2 چیزیں جاتی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. جب یہ آ جاتا ہے، جب ان کی اخلاقیات اور انصاف چلا جاتا ہے، تو آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان سے. یہ پاکستان کی کتنی توہین ہوئی ہے کہ پہلے تو باہر سے، جس طرح میں نے کہا، سازش کے تحت ایک الیکٹڈ 22 کروڑ لوگوں کی حکومت گرائی. پھر اوپر ان لوگوں کو مسلط کیا جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو مجرم ہیں، ان کو اوپر بٹھا دیا. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آتے ساتھ ہی ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ اب یہ اپنی چوری بچانے کے لیے سارے ملک کے ادارے تباہ کر رہے ہیں. اور ادارے تباہ کرنے میں یہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں جس سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں. آپ کے جب ادارے تباہ ہوتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ اخلاقیات، یہ اصل میں جو واردات ہے ملک کی اخلاقیات کی، کہ چور اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ملک کی اخلاقیات کیا ہے. چور بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، لوگوں کے اوپر FIRs کاٹ رہے ہیں. چور انتقامی کارروائی لوگوں کو ڈرانے کے لیے لے رہے ہیں. ان کے پاس اخلاقی قوت تو ہے نہیں. اخلاقی قوت تو ان کے پاس ہے نہیں. جو سب سے کمزور قوت ہوتی ہے وہ جسمانی قوت ہوتی ہے، اس کے بہت اوپر اخلاقی قوت ہوتی ہے، اور اس سے بڑی ایمان کی قوت ہوتی ہے. یہ صرف جسمانی قوت پہ چل رہے ہیں. اب انہوں نے آج پارلیمنٹ جو ہے بالکل ہی اس کا جنازہ نکال دیا. جس پارلیمنٹ کے اندر ایک راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جائے گا جو منہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ان کا ٹکٹ لے گا، تو وہ اپوزیشن تو ختم ہوگی نا. تو اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ ختم ہے. دوسری، یہ جو پنجاب اسمبلی میں تماشا ہو رہا ہے،
یعنی ساری کوشش کی جا رہی ہے اس میں، وہ الیکشن کمیشن پوری کوشش کر رہی ہے کسی طرح حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنا دیا جائے، اور وہ کوشش یعنی قانون واضح ہے کہ جو ریزروڈ سیٹس ہیں وہ تو امیجیٹلی پر ہو جاتی ہیں، الیکشن کمیشن ان کو پر نہیں کر رہا جب تک بائی الیکشن نہیں ہوں گے، وہ صرف بائی الیکشن کی انتظار کر کے دھاندلی کر کے کسی نہ کسی طرح اس کو جتا دو، تو جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے، وہاں بھی پارلیمنٹ کا مذاق بن گیا، یہاں بھی پارلیمنٹ ختم ہو گئی ہے، جمہوریت ختم، ہماری ایف آئی اے ختم، نیب ختم، ہماری جو سرکاری نوکر ہیں ان کو بڑے بڑے جو جس طرح یہاں اسلام آباد پولیس میں اس جو آئی جی ہے اس کو سزا ہونے والی تھی لاہور کی سیف سٹی میں، اور اس کو آئی جی بنا دیا۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ یہ اوپر غلط اخلاقیات ختم کر رہے ہیں ملک کی، یاد رکھیں کہ جب آپ ایک ملک کی مورل سٹینڈرڈز ختم کر دیں تو ملک تو پھر اس کے بعد کبھی بھی اس سے ریکور نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس لیے میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ میری یہ جو تحریک حقیقی آزادی ہے اس میں آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے۔